بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 13 فروری 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ درجہ حرارت منفی۔ سعودی عرب کے کئی شہروں میں سردی کی شدید لہر آج بھی جاری رہے گی، جبکہ ریاض، مکہ مکرمہ، جازان اور نجران میں گرد و غبار کے طوفان کا خدشہ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ماہر موسمیات ڈاکٹر عبداللہ مسن نے کہا کہ گزشتہ رات ریاض میں سرد ترین رات تھی، جہاں بعض علاقوں میں درجہ حرارت منفی جبکہ بعض منفی سے بھی نیچے گر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جمعرات کی درمیانی شب بھی شدید سرد ہوگی، جبکہ جمعہ سے سردی کی لہر سعودی عرب کی فضا سے نکلنا شروع ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے کہا جازان ریجن کی مختلف کمشنریوں میں بارش کی توقع ہے۔ جیزان شہر کے علاوہ ابو عریش، احد المسارے، طوال اور سامتا میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ محکمے نے کہا کہ جمعرات اور بدھ کو جدہ، طائف، کنفذہ، لولیس، عدم، جموم، خرمہ، تربہ اور دیگر علاقوں میں گرد و غبار ہوگا۔ دوسری طرف محکمہ تعلیم نے ایک مرتبہ پھر والدین کو یاد دہانی کروائی کہ سردی کی شدید لہر کے باعث وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے یا نہ بھیجنے کا فیصلہ خود کریں۔ محکمے کی جانب سے جاری ہدایت کے مطابق شہر بھر کے اسکول کھلے رہیں گے، تاہم اگر کوئی طالب علم نہیں آتا تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ سردی کی شدید لہر کے حوالے سے تگس العرب ویب سائٹ نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ جمعہ کو موسم میں اچانک تبدیلی ہوگی اور دن کے وقت گرمی محسوس کی جائے گی۔ ویب سائٹ کے ماہرین نے کہا کہ جمعرات سے سردی کی لہر سعودی عرب کی فضائی حدود سے نکلنا شروع ہوگی اور اس کا رخ جنوب مشرقی ایشیا کی طرف ہوگا۔ ماہرین نے کہا کہ سردی کی لہر جمعہ سے بر صغیر سمیت خطے کے دیگر ممالک میں محسوس کی جائے گی۔ سعودی کے نام پر کاروبار کرنے والا افغانی گرفتار۔ وزارت تجارت نے سعودی شہری کے نام پر کاروبار کرنے والے افغانی کو گرفتار کر لیا، جبکہ اطلاع دینے والے شہری کو 15,000 ریال انعام دیا۔ اقامہ اور لیبر قوانین کے علاوہ وزارت تجارت کے ضوابط کی خلاف ورزی پر مبنی تجارت پر افغانی تارک وطن اور اپنے نام سے اسے کاروبار کی اجازت دینے والے سعودی شہری پر عائد جرمانوں میں سے 30% رقم اطلاع دینے والے شہری کو دی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت نے کہا کہ سعودی شہری نے اپنی کفالت میں کام کرنے والے افغان کو مدینہ منورہ میں ہوٹل کھولنے اور اس سے کمانے کی اجازت دے رکھی تھی۔ وزارت نے کہا کہ اطلاع کرنے والے شہری کو شک ہو گیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ہوٹل افغان شہری کا ہے، مگر وہ اسے سعودی شہری کے نام پر چلا رہا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ شہری نے شک کی بنیاد پر وزارت کو اطلاع دی اور تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، جس پر وزارت نے تفتیشی کارروائی کی۔ وزارت نے کہا کہ ابتدائی تفتیش سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ہوٹل افغان طارق کا ہے، سعودی شہری سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وزارت نے کہا کہ دستیاب ہونے والے تمام دلائل عدالت میں پیش کیے گئے۔ الزام ثابت ہونے پر عدالت نے خلاف ورزی کرنے والوں پر 1,30,000 ریال جرمانہ عائد کیا، ریستوران بند کر دیا گیا، لائسنس کینسل کر دیا گیا، افغان طارق کو سعودی عرب سے بے دخل کر دیا گیا، جبکہ شہری کا نام مقامی اخبار میں شائع کر کے اس کی تشہیر کی جائے گی۔ خروج نہائی پر جانے والے فیملی سابقہ اقامہ پر نہیں آ سکتی۔ محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے وزٹ ویزے پر سعودی عرب آنے والوں کو یاد دہانی کراتے ہوئے کہا گیا کہ سعودی عرب میں ویزوں کی تاریخ اور امیگریشن کے معاملات کے لیے ہجری کیلنڈر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وزٹ ویزے پر آنے والے اس بات کا خاص خیال رکھیں تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک صارف نے ٹویٹر پر جوازات سے دریافت کیا تھا کہ وزٹ ویزے کی تجدید کے لیے عیسوی کیلنڈر کی تاریخ شمار کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کی جانب سے واضح کرتے ہوئے کہا گیا کہ سعودی عرب میں تمام سرکاری معاملات کے لیے ہجری کیلنڈر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے وزٹ ویزے پر آنے والے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ویزے کی مدت میں توسیع کراتے وقت ہجری تاریخ کو ہی دیکھا جائے۔ واضح رہے کہ وزٹ ویزے یا ایگزٹ ری انٹری پر ہجری اور عیسوی دونوں تاریخیں لکھی جاتی ہیں، تاہم محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے مرکزی سسٹم میں ہجری کیلنڈر کا حساب رکھا جاتا ہے۔
جوازات سے پوچھے جانے والے ایک اور سوال جس میں پوچھا گیا تھا کہ سعودی عرب میں مقیم تارکین اگر اپنی فیملی کو فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی پر بھیج چکے ہوں تو اس صورت میں کیا ممکن ہے کہ انہیں دوبارہ اسی ویزے پر سعودی عرب بلایا جا سکے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ فائنل ایگزٹ ویزے کو صرف اس وقت تک کینسل کرانا ممکن ہے جب تک اس پر سفر نہ کر لیا جائے۔ وہ لوگ جو اپنی فیملی کو فائنل ایگزٹ پر اپنے ملک بھیج چکے ہیں وہ دوبارہ اس ویزے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ فیملی کو دوبارہ بلانے کے لیے دوسرا ویزا حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ غیر اخلاقی لباس پہننے پر ایک مہینے میں 222 افراد گرفتار۔ ریاض پولیس نے غیر اخلاقی لباس اور سرگرمیوں پر ایک مہینے کے اندر 222 لوگوں کو گرفتار کیا، جن میں 96 خواتین بھی شامل ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ اعداد و شمار ایک مہینے کے ہیں۔ پبلک مقامات پر غیر اخلاقی لباس میں گھومنے والی لڑکیوں اور لڑکوں کو گرفتار کیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے تمام شہروں خصوصاً دارالحکومت ریاض، جدہ، دمام، الخبر اور تبوک وغیرہ میں سماجی تہذیب اور ملکی اقدار و روایات کی پابندی سختی سے کرائی جا رہی ہے۔ ماضی میں یہ کام ادارہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذمہ تھا۔ نئے نظام کے تحت یہ کام پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس اس سلسلے میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی کابینہ کی جانب سے اخلاق عامہ کے حوالے سے قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ عوامی مقامات پر غیر مناسب لباس جس پر غیر اخلاقی عبارت یا تصویر بنی ہو سختی سے منع ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے اخلاق عامہ قانون کے دائرے میں آئیں گے، جن پر 5000 ریال تک جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں مصنوعی بارش کے منصوبے کی منظوری۔ سعودی عرب کی کابینہ نے ملک میں مصنوعی بارش پروگرام کی منظوری دے دی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ریاض کے قصر الیمامہ میں ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں 6 قراردادیں منظور کی گئیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اجلاس میں کابینہ نے کہا کہ کرونا کے پھیلاؤ سے نمٹنے اور اس کے سدباب کے لیے چین کے لیے طبی سامان بھیجنے کا فیصلہ چین کے ساتھ مضبوط تعلقات کو آگے بڑھانے اور بحرانوں سے نمٹنے کے سلسلے میں سعودی عرب کے انسانیت نواز کردار کا حصہ ہے۔ کابینہ نے شمسی توانائی کے عالمی اتحاد کے قیام کے بنیادی معاہدے میں سعودی عرب کی شمولیت کی بھی منظوری دی۔ سعودی کابینہ نے افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کے معاہدے کا اختیار وزیر داخلہ کو سونپ دیا۔ کوریا کے ساتھ سیاحت کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کی منظوری دی گئی۔ ٹائر سکریچنگ کرنے والی سعودی لڑکی گرفتار۔ سعودی عرب کی قطیف کمشتری میں ٹائر سکریچنگ کرنے والی سعودی لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی سپورٹس کار سے ساحل سمندر کے قریب سکریچنگ کر رہی ہے۔ لڑکی اس انداز سے سکریچنگ کر رہی تھی کہ ویڈیو کلپ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ محکمہ ٹریفک کے ڈائریکٹر جنرل محمد البسامی نے بتایا کہ ویڈیو کلپ وائرل ہونے پر پولیس نے ایسا کرنے والی لڑکی کو گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کی تحویل میں دیا ہے۔ زیر حراست سعودی لڑکی کے خلاف ٹریفک قانون کے تحت تادیبی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی ٹریفک قانون میں خلاف ورزیوں کا ایک چارٹ جاری کیا گیا ہے۔ سکریچنگ ایسی خلاف ورزی ہے جس سے عوامی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ قانون میں یہ بات واضح ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیوں پر جو سزائیں مقرر ہیں ان میں صنفی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ قانون محنت کی خلاف ورزی 17 تارکین گرفتار۔ ریاض میں وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کی تفتیشی ٹیموں نے قانون کی خلاف ورزی پر 17 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا۔ مشترکہ تفتیشی ٹیم وزارت محنت، پولیس اور بلدیہ کے اہلکاروں پر مشتمل تھی۔ ریجنل ڈائریکٹر وزارت محنت عبدالکریم اسیری نے مقامی ویب نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریاض شہر کے 3 علاقوں میں تفتیشی ٹیموں نے اقامہ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 17 غیر ملکیوں کو حراست میں لیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف محنت قوانین کی خلاف ورزی کا چالان کاٹا گیا۔ ڈائریکٹر محنت نے مزید کہا کہ وزارت محنت کے قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی ٹیموں کی جانب سے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ واضح رہے، وزارت محنت کے قانون کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے اقاموں میں درج پیشے کے مطابق کام کریں۔ تارکین کا اپنے اقاموں میں درج پیشوں کے خلاف کام کرنا قانونی خلاف ورزی میں شمار ہوتا ہے۔ قانون محنت میں مزید کہا گیا کہ وہ تارکین جو اپنے کفیل کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس کام کرتے ہیں
وہ سنگین قانون شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسے تارکین جو اپنے کفیل کے علاوہ دوسری جگہ کام کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں انہیں سعودی عرب میں بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، جبکہ ایسے افراد کو روزگار فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی تعدیبی کارروائی کی جاتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔